السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو اس وقت میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ تو بس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج تو بہت زیادہ دن ہو گئے تھے کہ میں نے ناول پوسٹ نہیں کی تھی، اور ملیحہ تو کافی زیادہ شدید والی غصے میں تھی کہ میں نے اس کی ایپیسوڈ پوسٹ نہیں کی۔ تو بس ابھی میں اس کی کروں گی، اور عشق نور کی شاید میں رات کو پوسٹ کر دوں، یا پھر شاید میں کل صبح کروں گی۔ کچھ دیر بعد میر زین کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ ابھی کوئی لڑکی آئی تھی بھائی کے روم میں۔ میں نے پوچھا کیوں آئی ہیں؟ تو کہتی ہیں بھائی کو دیکھنا تھا، تو دیکھ لیا، اب جا رہی ہوں۔ تم نے اس کا فیس دیکھا تھا؟ نہیں، کالے رنگ کا نقاب پہنا تھا اس نے۔ اچھا خیر، میں یہ ڈرپ اور انجیکشن ڈاکٹر کو دے کے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل آیا، اور دوسری طرف وہ اپنے گھر میں صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ تب ہی اس کو ایک فون کال آئی۔ اس نے فون اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا۔ وہ کیسا ہے؟ سامنے سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ ٹھیک نہیں ہے، اب اس کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ ہاں، رکھنا تو پڑے گا اب۔ خیر، تمہیں آگاہ کر دوں، عمیر کے بندے تمہارے گھر کے آس پاس منڈرا رہے ہیں، تو تھوڑا خیال سے۔ ہاں پتہ ہے۔ اور چھوٹی مہر کیسی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے فون بند کر لیا۔ اگلے دن میرب ہاسپٹل آ چکی تھی۔ شاہ کیسا ہے؟ میرب نے سوال کیا۔ ابھی تک ہوش نہیں آیا، بس اللہ خیر کرے، آمین۔ اور انٹی انکل ٹھیک ہے نا؟ ہاں، پر انٹی کافی رو رہی تھی۔ انکل نے تو خود کو سنبھال لیا ہے، اور انٹی رو رہی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ شاہ کے روم میں آ گئی، جہاں پر ڈاکٹر ڈرپ اور انجیکشن لگا رہے تھے۔ میرب جھٹ سے بولی، ڈاکٹر صاحب، شاہ کو کب ہوش آئے گا؟ میڈم، ہم نے کہا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ایک دن، ایک سال یا 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، یا پھر شاید یہ کوما میں ہی وفات پا جائیں۔ بس آپ دعا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تبھی زین میر کے پاس آیا۔ میر بھائی، آپ کو پتہ ہے نا بھائی کو کیا ہوا ہے؟ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ ہمارے آفس میں کام کرتی ہے، ایک لڑکی، اس کا نام ہے انشا جاوید۔ ہاں، وہ ہمیں ملی تھی ایک بار پارک میں۔ وہ فوت ہو گئی ہے۔ اور شاہ زیب یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا، اور تب ہی خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ تبھی بھائی خاموش خاموش سے رہنے لگے تھے، زین نے اندازہ لگایا۔ تبھی میرب روتے ہوئے بولی، پہلے انشا ہم سے دور چلی گئی، اور اب شاہ کوما میں ہے۔ میر، وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ میر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تم ٹینشن نہیں لو، شاہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب کہ وہ ایک اندھیرے فلیٹ میں موجود تھی، وہ ایک صوفے پر گھٹنے پہ گھٹنا چڑھائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو ڈر سے کپ کپا رہا تھا، اور اس کے آس پاس 10 سے 11 گارڈ بھی کھڑے تھے، وہ بھی کپ کپا رہے تھے۔ ان میں سے ایک ان سب کا سردار تھا جو بیچ میں کھڑا تھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دیں ڈارک لیڈی۔ ارے نہیں نہیں نہیں، تم ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں تو بہت شوق ہے نا بچیوں کو بیچنے کا۔ اس نے اس کا گریبان پکڑا۔ ویسے کبھی خوف نہیں آیا اللہ سے؟ ارے آئے گا بھی کیسے؟ تم تو انسان ہی نہیں ہونا، تم تو ایک شیطان سے بھی بدتر ہو۔ اور میں تمہیں کیسے معاف کر دوں؟ میں تمہیں معاف کر دوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے اس کی گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا، اور 2-4 مکے اس کے جبڑوں پر مارے۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے سے خون بہنے لگا تھا۔ اسے اندھیرے کمرے میں ایک لمبی لکڑی پڑی تھی۔
وہ اٹھاتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا کسی کے پاس رومال ہے؟ 2-3 لڑکوں نے اپنا رومال آگے کیا۔ شاباش بولتے ہوئے ان میں سے ایک کا رومال لے لیا اور لکڑی پر چڑھا کر جیب سے لائٹر نکالا اور آگ لگا دی اور وہی لکڑی اس کے اوپر رکھ دی جس کو اس نے مارا تھا۔ وہ آگ کے شعلوں میں جھلستا رہا۔ جتنا بڑا گناہ کرو گے اتنی ہی بڑی سزا ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک سخت نگاہ سب پر ڈالی جو سر جھکائے کانپ رہے تھے۔ ان میں سے ایک اس کے گھٹنوں میں گر گیا۔ اس نے ایک زوردار لات اس کے منہ پر دے ماری۔ وہ چیخنے لگا۔ اس کی چیخیں دور دور تک گونج رہی تھیں اور اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک چاقو نکال کر اس نے پیٹ میں مارنے لگی۔ وہ ایسے مار رہی تھی جیسے اس کو جنون چڑھا ہو۔ اس کی آخری سانس تک ڈارک لیڈی اس کو مارتی رہی۔ وہ بلبلاتا رہا، میں تمہیں آخری سانس تک ماروں گی۔ ان سب کی کپکپاہٹ میں اور اضافہ ہوا تھا۔ وہ پوری شدت سے چاقو اس کے پیٹ میں مار رہی تھی جب تک وہ مر نہیں گیا۔ اس کو سکون نہ آیا۔ اس کے کپڑے خون آلودہ ہو چکے تھے۔ سنہرے بال اس وقت بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے باقی سب کو گولیوں سے بھوننا شروع کیا اور اٹھ کر باہر نکل آئی۔ گھر جاتے سار پہلے شیشے میں خود کو دیکھا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ الماری سے پینٹ شرٹ نکالتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ خون آلودہ کپڑوں کو باہر رکھتے ہوئے فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ سنہرے گیلے بال لٹوں کی صورت میں لٹک رہے تھے۔ لٹوں کو گیلا چھوڑ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی۔ شرٹ کے بازوؤں کو کوہنی تک فولڈ کرتے ہوئے وہ پلٹی۔ تبھی اس کا دروازہ کھٹکا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ ہیلو ڈارک لیڈی۔ اس نے جواب نہیں دیا اور سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ لڑکی اندر چلی آئی۔ ایک ٹینشن ہے ڈارک لیڈی۔ فرماؤ، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ابھی آپ نے جس کا مرڈر کیا ہے اس کا باپ ایک پولیس آفیسر ہے، تو میں کیا کروں؟ اس کے چاقو پہ آپ کے ہاتھوں کے نشان ملے ہیں۔ فکر مت کرو، اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور وہ یہیں پر آ رہے ہیں۔ اس نے ایک شلوار قمیض نکالی اور پہن کر جوڑا بنا کر باہر آ گئی، جہاں پر پولیس والے موجود کھڑے تھے۔ مس، آپ کا نام کیا ہے؟ پری، آپ کی طرح آپ کا نام بھی پیارا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتا ہوا بولا۔ آپ نے جو پوچھنا ہے پوچھیں اور جائیں۔ آپ کل رات کہاں تھیں؟ کہاں ہونا چاہیے، اپنے کمرے میں تھی۔ آپ کا کہنا ہے آپ باہر نہیں نکلیں؟ نہیں۔ اس نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہیں سے شک نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کل کسی کا مرڈر کر کے آئی ہے۔ اس نے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ اس نے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے اس کے منہ پر زوردار مکہ دے مارا۔ اس کو پسند نہیں تھا کہ اس کو کوئی ہاتھ لگائے۔ وہ پری سے ایک بار پھر ڈارک لیڈی بن چکی تھی۔ مجھے ہاتھ لگاؤ گے؟ مجھے، ڈارک لیڈی کو؟ وہ اس کو دھڑا دھڑ مار رہی تھی۔ وہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ جب اس کو لگا کہ اس کی سانسیں ختم ہو گئی ہیں تو اس نے اپنے پاس کھڑی لڑکی سے کہا، اس کو لے جاؤ اور دفن کر دو۔ جی ڈارک لیڈی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ چکی تھی۔ ایسے ہی کئی دن، کئی ہفتے اور کئی مہینے گزر گئے۔ شاہ زیب کی حالت اب کافی ٹھیک تھی۔ تب ہی میر اس کے روم میں آیا، پر وہ ابھی بھی کوما میں تھا۔ ڈاکٹر، 3 مہینے ہو گئے ہیں، میرے دوست کو ہوش کب آئے گا؟ ہم بس دعا کر سکتے ہیں، پتہ نہیں اب کب ان کو ہوش آئے گا۔ شاہ زیب کو ہاسپٹل میں 3 مہینے ہو چکے تھے۔ زین دن رات اپنے بھائی کا خیال رکھتا رہا۔ وہ ایک بار بھی چین سے نہیں بیٹھا تھا، جبکہ دوسری طرف شاہ زیب کے بابا بھی پریشان رہتے تھے۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں جب شاہ زیب کی ماما رخسار بیگم جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ وہ سجدے میں جا کر آنسو بہا رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھائے، یا اللہ میرے بیٹے کو زندگی دے، اس کو ٹھیک کر دے، میں تیری شکر گزار رہوں گی۔ ایک تیری چاہت ہے مولا اور ایک میری چاہت ہے،
میں نے بہت چاہا کہ وہ ہو جائے میرا جو میری چاہت ہے، پر خود کو سپرد نہ کر سکی اس کے جو تیری چاہت ہے، تو نے تھکا دیا اس میں جس میں میری چاہت ہے۔ میرے مولا میں نے نافرمانی کی اس سے جو تیری چاہت ہے، اور تو ہی ہے جو مجھ کو بخش دے جو میری چاہت ہے، کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو تیری چاہت ہے۔ وہ رو رو کر دعا مانگ رہی تھی، اپنے بیٹے کی زندگی مانگ رہی تھی، اس بیٹے کی جس سے بہت پیار کرتی تھی۔ تو ہماری شارک سے بھی قریب ہے نا، تو میری دعائیں قبول کر، میرے بیٹے کو زندگی دے، اسے جلدی سے ٹھیک کر دیں۔ میں تیرے آگے جھولی پھیلاتی ہوں، میرے بچے کو زندگی عطا کر، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تبھی شاہ زیب کے بابا رخسار کے پاس آئے۔ کیا میرے بیٹے کو ہوش آیا؟ بتائیں نا۔ نہیں، ابھی تک نہیں آیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں، آج پتہ نہیں شاہ کب تک ٹھیک ہوگا۔ میرا بیٹا اگر ٹھیک نہیں ہوا تو میں مر جاؤں گی، وہ زاروں زار رو رہی تھی۔ وہ اپنے گھر میں کمپیوٹر پر انگلیاں چلا رہی تھی، وہ تیز تیز اپنا کام کر رہی تھی، تبھی اس کو کسی کا میسج آیا۔ اس نے ایک نظر فون پر ڈالی اور پھر اپنا کام کرنے لگی۔ تب اسی نمبر سے کال آئی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو ڈارک لیڈی، دیکھو اس وقت میرا موڈ نہیں ہے تمہاری فضول باتیں سننے کا، تمہارے لیے بہتر ہوگا فون بند کر دو۔ ڈارک لیڈی سنیں، بہت ضروری کام ہے آپ سے۔ بولو، وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ جب آپ نے پولیس والے کو مارا تھا تو اس کے کچھ آدمی آپ کے گھر کے باہر موجود تھے اور ابھی بھی ہیں۔ کھڑا رہنے دو، آخر کتنی دیر کھڑے رہیں گے؟ میرے لیے یہ ایک ایڈونچر ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کھڑا رہنے دو۔ آپ اسے ایڈونچر سمجھ رہی ہیں اور یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کو سمجھانے والے انداز میں بولی۔ تم میری اماں نہ بنو، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے کسی بھی حال میں وہ لڑکا چاہیے، اور تم اس کو چھوڑ کر فالتو باتوں پر دھیان دے رہی ہو اور مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہیں بھی گولیوں سے بھون دوں۔ اس نے ڈر کے مارے فون بند کر دیا۔ ڈارک لیڈی سے ہر کوئی ڈرتا تھا، وہ انڈر ورلڈ کی ڈان تھی، اسے ہر کوئی جانتا تھا، لیکن اس کے نام سے، اس کے چہرے سے نہیں۔ سب کی روح کانپ جاتی تھی۔ اس نے جس لڑکے کو کل مارا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے قبر سے نکال کر مارتی، وہ پہلے سے ہی ایسی تھی یا اب ہو گئی تھی۔ اس کو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آنے لگا تھا۔ وہ 17 سال کی لڑکی جس کو دوسروں کی مدد کے لیے اللہ نے چنا تھا، وہ معصوم نادان احمق لڑکی تھی جو ایک خطرناک لڑکی بن چکی تھی، ایک ڈارک لیڈی جو گناہوں کی معافی میں صرف اور صرف موت دیتی تھی۔ اس کی عدالت میں معافی نہیں ملتی تھی، وہ کسی کو معاف نہیں کرتی تھی، چاہے وہ اس کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے اصولوں کی پکی تھی، جو کہتی تھی وہی کرتی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو کچھ لڑکے اسی کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ وہ وہی تھے جن کا وہ لڑکی فون پر بتا رہی تھی، وہ اس کے گھر کی ٹھیک سامنے کھڑے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ ڈارک لیڈی ابھی باہر آئے گی، اور وہ جانتی تھی، اس لیے باہر نہیں نکلی، نکلتی بھی تو یقیناً ان سب کی موت پکی تھی۔ وہ تنزیہ مسکرائی تھی اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے ہٹ گئی اور بیڈ پر جا کر دھڑم سے گر گئی۔ مغرب کی اذانوں کی آواز میر کے کانوں میں پڑی تو وہ اٹھ کر نماز پڑھنے گیا۔ وہ اپنے دوست شاہ زیب کے لیے رو رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ اسے مسکراتا ہوا اچھا لگتا تھا۔ جب سے وہ کوما میں گیا تھا، میر کا دل ٹوٹ چکا تھا، وہ کسی سے اپنے دل کی باتیں نہیں کر پاتا تھا۔ اس کا ایک ہی تو دوست تھا جس کو اپنے دل کی ہر بات کہتا تھا، اور وہ دوست بھی کوما میں تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ ہاسپٹل واپس آ گیا۔ شاہ کے کمرے میں جاتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا۔ شاہ، تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتا تھا، پر اب پتہ نہیں کب کر پاؤں گا۔
تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، وہ شاہ کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ بیچارہ تو کوما میں تھا۔ تب ہی میرب اس کے پاس آئی۔ تم ٹینشن نہ لو، شاہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں سے نکلنے والے آنسو میرب نے اپنی انگلیوں سے صاف کیے تھے۔ اس کا کندھا سہلاتے وہ اس کو تسلیاں دے رہی تھی۔ زین کہاں پہ ہے؟ اس کی تو یونیورسٹی چل رہی ہے۔ تو ابھی یونیورسٹی میں ہے۔ اور انکل آنٹی ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہیں، پر آنٹی ابھی بھی رو رہی ہیں۔ ظاہر ہے ان کا بیٹا ہے، روئیں گی نہیں تو کیا کریں گی؟ وہ مدھم آواز میں بولی۔ میر بہت مشکل سے سن پایا تھا۔ میر شاہ کا ہاتھ پکڑے باتیں کر رہا تھا۔ شاہ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، انکل آنٹی بہت پریشان ہوتے ہیں تمہارے لیے، جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیں، اور بیچ میں جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں اگنور کر دینا پلیز، اور خدا حافظ۔